ہر روز ایک نئی صورتحال چینج ہوتی ہے، جنم لیتی ہے، اور چاہے وہ معاشی صورتحال ہو، چاہے وہ ہماری اقتصادی صورتحال ہو، کسی قسم کی بھی معاملات ہو، یہاں پر بدلتے وقت کچھ اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ پشاور میں پولیس سول لائن میں دھماکہ ہوا ہے، جس میں ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 59 لوگوں کی شہادت ہو چکی ہے اور 150 زخمی ہے، انتہائی زخمی ہے۔ وہ نے کہا تھا ٹی ڈی پی جن کے ساتھ ہمارا جب ایگریمنٹ ختم ہوا ہے تو اس کے بعد اس طرح کی دہشت گردی نے دوبارہ سے جنم لے لیا ہے، پیٹرول کا بم گرایا ہے، اس سے ایک عام انسان کی زندگی کے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا۔ مریم نواز کی بات کریں، مریم نواز بھی پاکستان آ چکی ہوئی ہے، انہوں نے آ کے سیاست میں کوئی بھوچال ایسا نہیں آیا ان کے آنے کے بعد جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابتداء رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو شاہد میاں کا سلام۔ ہمیشہ کی طرح ایک نئے اچھوتے تخلیق اور حقیقت پسندانہ زاویے کے اور تجزیے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگوں کی دعاؤں کا، نیک خواہشات کا۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے میں 10 دن سے بیمار ہوں، لیکن آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آج میں پھر آپ کے سامنے ویلاگ کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، کیونکہ ضرورت تھی اس وقت پاکستان کی، کیونکہ پاکستان اس ٹائم میں سمجھتا ہوں ہمیشہ کی طرح، جس طرح میں پہلے بھی اپنے ہر ویلاگ کے سٹارٹ کے اوپر ایک لائن بولتا ہوں کہ پاکستان شاید دنیا کا وہ ملک ہے جہاں پر ہر روز ایک نئی صورتحال چینج ہوتی ہے، جنم لیتی ہے، اور چاہے وہ معاشی صورتحال ہو، چاہے وہ ہماری اقتصادی صورتحال ہو، کسی قسم کی بھی معاملات ہو، یہاں پر بدلتے وقت کچھ اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ناظرین، میں جو کل ایک واقعہ ہوا ہے پاکستان میں اس سال کا 2023 کا، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ نہ کرے دوبارہ اس طرح کا کوئی سانحہ پاکستان میں اس سال ہو۔ جی ہاں، جو کل پشاور میں پولیس سول لائن میں دھماکہ ہوا ہے، جس میں ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 59 لوگوں کی شہادت ہو چکی ہے اور 150 زخمی ہے، انتہائی زخمی ہے وہ، جس کے اوپر بطور پاکستانی، بطور جرنلسٹ اور بطور انٹرپرینور نہ صرف میں بلکہ پوری قوم اس وقت غمزدہ ہے، رنجیدہ ہے، اور اس واقعہ کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اور نہ صرف بلکہ گورنمنٹ آف پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، ہمارے آرمی چیف اس ٹائم پشاور میں موجود تھے، انہوں نے بھی ان لوگوں کی عیادت کی ہے۔ شاید ان لوگوں کے جانے سے ان لوگوں کو حوصلہ تھوڑا سا بلند ضرور ہوگا، موٹیویٹ ضرور ہوں گے، اور مورال تھوڑا سا بلند ضرور ہوگا، لیکن شاید یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کیا چیزیں چل رہی ہے، جو آپ نے میرے ویلاگس میں نے کہا تھا ٹی ڈی پی جن کے ساتھ ہمارا جب ایگریمنٹ ختم ہوا ہے تو اس کے بعد اس طرح کی دہشت گردی نے دوبارہ سے جنم لے لیا ہے۔ لیکن اس کی تھوڑی سی تحقیق کی جائے تو ناظرین، ہر ایک جو کسی قسم کی جماعت، جیسے سیاسی جماعتیں ہوتی ہے تو ان کا ایک کوڈ آف کنٹریکٹ ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی ہمیں ان چیزوں کو فالو کرنا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو اس طرح کی جماعتیں ہیں، جیسے طالبان، طریقے طالبان پاکستان یا مرکزی طریقے طالبان کی بات کریں، تو انہوں نے بھی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم مساجد کے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ لیکن ایسا کیا ہوا، یا یہ ان کا کون سا گروپ ہے، میں وہ ضرور آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا، جنہوں نے اس واقعہ کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ کیا اس گروپ کا طریقہ طالبان کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں، یہ ایک اور بحث ہے۔ لیکن اصل جاننے کی وجہ یہ ہے کہ ملکی حالات اس وقت اس طرح کے دھماکوں کے اور معاشی دھماکوں کے محتمل نہیں ہو سکتے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک روز پہلے اسحاق ڈار صاحب نے جو قوم کے اوپر پیٹرول کا بم گرایا ہے، اس سے ایک عام انسان کی زندگی کے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا، مثبت انداز میں یا مثبت امپیکٹ تو نہیں آئے گا، لیکن وہ ہر روز، جس طرح میں اپنے ہر ویلاگ میں
ارباب اختیار کو ایک عام عوام کی آواز پہنچانے کے لیے دل سے یہ کہتا ہوں کہ اس مہنگائی کی چکی میں وہ بیچارے اور کس طرح پسیں گے یا کس طرح سے پسیں گے، ان کا اندازہ اس پیٹرول بم کے بعد آنے والا جو سیلاب ہے مہنگائی کا، وہ آنے والے دنوں میں ناظرین آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ نہ صرف بات یہاں پر نہیں رکی، اگر یہاں تک ہی رکنا مقصود ہوتا تو شاید پاکستان عوام 75 سالوں سے یہ سارا کچھ برداشت کر رہی ہے، اس امید کے اوپر کہ کل کچھ اور اچھا ہوگا، کل کچھ اور اچھا ہوگا، پرسوں کچھ اور اچھا ہوگا۔ بات یہاں نہیں ختم ہو رہی، بات ختم ہوئے گی شاید اس سے بھی آگے دور تک چلے گی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا فائنل میٹنگ انگیج ہو چکی ہوئی ہے، ان کا وفد پاکستان میں آ چکا ہوا ہے، اور ہم دعا گو ہیں اس موقع کے اوپر کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے ساتھ مسئلہ سیٹلڈ ہو جائے، پیمنٹ سے ریلیز ہو جائے، ادروائز پاکستان کو شاید بہت زیادہ یعنی معاملات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہے، پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، یا پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ یہ ایک نئی بحث ہے جو کافی مہینوں سے چلتی آ رہی ہے، لیکن شاید میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم اس سٹیج پر کھڑے ہیں کہ جو کہ بہت ایک نازک صورتحال ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں حالیہ دہشت گردی نے ملک پاکستان کو کافی چیزوں، ہمارے سیکورٹی کے ادارے ہیں ان کے لیے بھی یہ سوالیہ نشان بن کے دوبارہ سے سامنے آئی ہے، اور پاکستان کے معاشی جو معاملات ہیں جو آلریڈی بہت خراب ہیں، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اس وقت ٹینس کی پوزیشن بنی ہوئی ہے۔ اگر سیاسی معاملات کی بات کریں، وہی ایک دوسرے کے وہی نوڑا کشتی، ایک دوسرے کو گرانے کی سیاست، پالیٹکس۔ اگر ہم تحریک انصاف کی پی ٹی آئی کی بات کریں تو وہ ایک نئی جنگ شروع ہو چکی ہوئی ہے، قانونی اور آئینی جنگ گورنر صاحب کے ساتھ، کہ گورنر صاحب تاریخ نہیں دے رہے۔ اگر گورنر صاحب کے ہاں اینڈ سے دیکھا جائے تو واقعی یہ ایک آئینی بحران پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو کہ شاید اب کیا رنگ لائے گا وہ آنے والے دن بتائیں گے، لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ گورنمنٹ کی ناانصافی ہے، گورنر صاحب کی ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، اور الیکشن کمیشن کی یہ رسپانسبلٹی اس کے بعد آتی ہے کہ آنی طور پر 60 دن یا 90 دن کے اندر الیکشن کرانے ہوتے ہیں، لیکن ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا، اناؤنس نہیں کیا گیا۔ پی ٹی آئی گورنمنٹ شاید کورٹ میں جا چکی ہوئی ہے، وہ ایک نئی آئینی جنگ شروع ہو گئی ہے، جس طرح سے میں نے پہلے کہا ہے۔ مریم نواز کی بات کریں، مریم نواز بھی پاکستان آ چکی ہوئی ہے، انہوں نے آ کے سیاست میں کوئی بھوچال ایسا نہیں آیا ان کے آنے کے بعد جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا۔ ہاں، ایک اچھا سیاسی شو ضرور انہوں نے کیا، پاور شو ضرور کیا، جن کا ان کو کریڈٹ ان کی جماعت کو جانا چاہیے۔ لاہور میں ایک اچھا پاور شو تھا ان کا، لیکن اس میں میسج کیا آیا؟ میسج ایک ہی تھا اس میں، ایک تو کہ ہم ملک پاکستان کو اس بمر سے نکال لیں گے، اس معاشی بمر سے نکال لیں گے، اور ساگ ڈہار ہمیشہ کی طرح اس کو نکال کے، اس پرابلم سے نکال کے لوگوں کو ریلیف دے دیں گے۔ اصل یہ چیز جو تھی بڑی امپورٹنٹ چیز تھی، اللہ کرے ایسا ہو، لیکن بظاہر جو ہمارے پاس فیگرز ہے یا جو اعداد و شمار ہے اس کے مطابق تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، کیونکہ وہ فیگرز اگر ناظرین ہم آپ کو بتاؤں میں تو وہ شاید مجھ سے زیادہ آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ ملکی حالات جو ہے اس کا جو دار و مدار ہوتا ہے نا، انحصار جو ہوتا ہے وہ معاشیت کے ساتھ ہوتا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ جب کسی کنٹری کی اکنامکس یعنی کہ اس کی اکانومی ڈسٹرب ہوتی ہے اور انسٹیبلٹی ہوتی ہے جس کنٹری میں، وہاں پر معاملات اسی طرح کو ہوتے ہیں کہ کل رات کو ڈالر کیا تھا، کل صبح میں ڈالر کا کیا ریٹ تھا، کل دوپہر میں کیا تھا، وہاں پر پھر اسی طرح غیر استحکام رہتا ہے۔ وہاں پر پھر کوئی لوگ انویسٹمنٹ نہیں کرتے، فارن کمپنیز نہیں آتی۔ ہمارے پاس ایک ہی گیم چینجر ہے اور وہ ہے سی پیک، جس کے اوپر اس وقت پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ آنے والے دنوں میں سی پیک کے اوپر ایک اسپیشل ویڈیو بناؤں گا، لیکن میرے پاس جو فیڈ بیک ابھی آپ لوگوں نے بھیجا ہے، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ سوشل ایشوز کے اوپر بات کیا کریں۔ جی میں انشاءاللہ آپ کی رائے جو ہے بہت میرے لیے مقدم ہے۔ آنے والے ویلاگس میں میں سوشل ایشوز کے اوپر بات کروں گا، لیکن چونکہ پاکستان کے اکانومی کے جو ایشوز ہیں وہ بھی ہمارے سوشل ایشوز سے ریلیٹڈ ہے۔ پاکستان کے جو معاشی ایشوز ہیں وہ بھی ہمارے اصلاحی ایشوز سے ریلیٹڈ ہے۔ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ہماری دفاعی جو نظام ہے اس سے منسلک ہے۔
اس لیے ہر چیز جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے پاکستان کی وہ ہماری اکانومی ہے، اور جب ہماری اکانومی اسٹرانگ ہوگی تو ہماری سوشل ایکٹیویٹیز بھی ہیلدی ہو جائے گی۔ ادروائز معاشرے میں جس طرح سے ناگہانی صورتحال ہے اور ایک افراتفری کا سا عالم ہے، یہ اور بڑھتا جائے گا۔ اللہ کرے ملک پاکستان ہمیشہ محفوظ رہے۔ آج کا میں جو ویلاگ ہے وہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، تھوڑی سی طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے۔ دوسرا سے میں یہ کہوں گا جب میرا اگلا ویلاگ آئے گا تو میں ہوپ فلی مجھے امید ہے کہ ہمارے IMF کے ساتھ جو سارے معاملات طے پا گئے ہوں گے تو شاید پاکستان کو تھوڑا سا سکھ کا سانس آ جائے، شاید پاکستان کو تھوڑا سا ریلیف مل جائے اور آنے والے کچھ دن اور اچھے گزر جائے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ ملک پاکستان اور ارض پاکستان ہمیشہ سلامت رہے، اور میں اپنی پاک فوج کو اور اس کے بعد اپنے سیکورٹی اداروں کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ہمیشہ ہی پروو کیا ہے جانوں کا نذرانہ دے کے، چاہے وہ بارڈرز کے اوپر ہو، چاہے ملک اندر ہو سیکورٹی کے معاملات میں ہو، چاہے جو کل سانحہ ہوا ہے اس میں بھی۔ ہمارے سیکورٹی اداروں کو سلام ہے، خراج تحسین ہے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔